اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو نمبر 62 میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن قدید کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ سمندر کے کنارے شمال کی جانب چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کم از کم 150 کلومیٹر دور آ چکے تھے۔ وہاں پر ایک بوڑھی خاتون ام مباد عاتقہ بنت خولید رہتی تھیں۔ ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ جاتی تھیں اور آتے جاتے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھیں۔ ان کے حسن سلوک اور میزبانی کی علاقے میں بہت شہرت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا خریدنے کے غرض سے جب ان سے بات کی تو وہ کہنے لگیں، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ کرتی، مگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں کھڑی ایک کمزور بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں اس بکری کا دودھ دو لوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور بکری پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونا شروع کیا تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر میں موجود سب سے بڑا برتن بھر گیا۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ عاتقہ کو دیا۔ جب وہ خوب پی چکی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور پھر عبداللہ بن اریقت کو پینے کے لیے پیش کیا۔ سب نے اپنی بھوک کے مطابق پیا۔ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرب کے صحراؤں میں رہنے والے کھجور اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ گندم کی روٹی انہیں آسانی سے نہیں ملتی۔ یہاں سے جانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دو کر برتن بھر دیا اور دودھ ام معبد کے حوالے کرنے کے بعد اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ عاتقہ بہت حیران تھیں۔ لوگوں کو آتے جاتے انہوں نے دیکھا تھا، ان کی عمر گزری تھی، لیکن اس بار معاملہ کچھ الگ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عاتقہ کی بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی۔ کہتے ہیں کہ جب عرب میں قحط کا سال آیا تھا، عام الرماد جسے بولتے ہیں، تو اس وقت تمام جانوروں کا دودھ خشک ہو گیا، لیکن یہ بکری اس وقت بھی صبح اور شام دودھ دیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عاتقہ کا شوہر گھر آیا تو عاتقہ نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اپنے گھر کے بڑے برتن میں دودھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے پوچھنے پر عاتقہ نے سارا ماجرا سنایا۔ عاتقہ کے شوہر نے کہا کہ وہ انہیں ان شخصیت کا حلیہ بتائے، تو جس پر عاتقہ کہتی ہیں کہ وہ پاکیزہ خوبیوں اور خیر و برکت والی شخصیت تھی۔ چہرہ پرسکون اور روشن تھا، حسن اور جمال کا پیکر تھے، خوش اخلاق اور خوش انداز، آنکھیں سفید چمکدار اور پتلیاں سیاہ تھیں، بھویں باریک، پلکیں سیاہ اور دراز، پیشانی کشادہ، سر کے بال سیاہ، داڑھی گھنی تھی۔ وہ خوش شکل اور خوش نظر تھے، آواز شیریں اور دلکش، سنو تو گرد و پیش پر چھائی ہوئی محسوس ہو، بولتے تو ایک ایک لفظ واضح اور صاف ہوتا، خوش کلام، خوش گفتار، نرم لہجہ، باوقار خاموشی، اثر کرنے والی آواز میں روب لیکن کرخت نہیں تھی، گفتگو کرتے تو شخصیت نمایاں ہوتی، گردن دراز تھی، جسم نہ بھاری نہ کمزور، درمیانہ قد، نہ دراز کہ دیکھنے والے کو برا لگے، نہ اتنا چھوٹا کہ نگاہ دوسرے کی طرف جائے۔ ان کے ساتھی ان کے پاس تھے، اپنی نگاہیں نیچے رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے اور ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے تھے، جیسے اپنی آنکھیں ان کی راہ میں بچھاتے ہوں۔ عاتقہ نے جس فصیح اور بلیغ انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اپنے شوہر کو بیان کیا تو ان کا شوہر یہ سن کر کہنے لگا، ایسا حلیہ کسی عام آدمی کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ وہی بابرکت روح ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تذکرہ ہم آنے جانے والوں سے، اپنوں سے اور بیگانوں سے سنتے رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہے، اگر میں ان کو ملتا تو ان کا ساتھ دینے کی التجا کرتا۔
اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عاتقہ نے جتنا بھی بیان کیا ہے جو حلیہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ کتاب سیرت التوبہ ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا پہلی نظر میں ہی ان سے مرعوب یعنی امپریس ہو جاتا تھا، جیسے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا تھا ان سے مانوس ہو جایا کرتا تھا۔ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے دیکھا نہ ان کے بعد۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد عاتقہ اور ان کے میاں دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔